جو اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں وہ حالت سے کب ہارا نہیں کرتے۔ یا اللہ، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہو، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مومن غمگین ہو سکتا ہے مگر نا امید نہیں۔ ہر ایک کو دیتا صلہ بہترین۔ میرے اللہ، تو میری ہر پریشانی سے واقف ہے، اپنی رحمت سے میری ساری پریشانیاں کو دور فرما۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج و زوال زندگی کا حصہ ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت، دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہے۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ یا اللہ، میری اور سب کی مشکل آسان فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ مصیبت کی جڑ کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ خاموش ہو جایا کرے، سہ جایا کرے، پر کبھی بھی اپنا دکھ کسی کو نہ بتایا کرے جب تک کہ سامنے والے کے دل میں آپ کا کوئی خاص مقام نہ ہو۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ کسی کو اداس پاؤ تو اس سے نصیحت کی بجائے اس کی سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگے، بلکہ دعا مانگے کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچی نیت سب سے افضل ہے۔ غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے۔ کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ حالات جتنے بھی ناسازگار ہوں، دوسروں کو حوصلہ دیا کرے، کیونکہ اللہ مایوسی کو پسند نہیں کرتا۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ دعا غموں کے قفل زدہ محل میں آس کی اکلوتی کھڑکی ہوتی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کرے اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کرے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ رشتے اس لیے کمزور ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نبھانے کے بجائے آزمانے لگے ہیں۔ جس کی عزت کرو وہ مجبور سمجھتا ہے، جس سے محبت کرو وہ بے وقوف سمجھتا ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ اپنی زندگی کے 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھے، اپنی غلطی تسلیم کرنا، دوسروں کو معاف کر دینا۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کرے تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کریں۔ خوبصورت نیتوں کے درخت پھل ضرور پاتے ہیں۔ سجدوں میں جھکنے والوں کو اللہ کبھی دنیا کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔
انسان جب تکلیف میں ہو تو اسے اللہ اور ماں ہی یاد آتے ہیں۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ اے لوگو، ذکر کرو، اس میں شفا ہے، اور لوگوں کے عیب بیان نہ کرو، اس میں بیماری ہے۔ انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پر خوش ہوتا ہے۔ اٹھا کے ہاتھ خدا سے بس مانگی ہے یہی دعا، نصیب ہو خوشیاں آپ کو، آپ خوش رہے سدا۔ کسی کی اصلیت کا سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کئی باتوں کے بارے میں لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، اگر ان کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ جب نظر پاک نہیں رہتی، نہ تو عبادتوں میں لذت نہیں آتی۔ جو شخص ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو اس پر نعمتیں پے در پہ آتی ہیں، اور جو شخص ہمیشہ استغفار کرتا ہے اس کے لیے بند دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ خدا کرے آپ کے ہونٹوں پر سدا مسکان رہے، نصیب لکھنے والا ہمیشہ پر مہربان رہے۔ خدا کرے آپ زندگی میں کبھی مجبور نہ ہوں، آپ کو چاہنے والے کبھی آپ سے دور نہ ہوں۔ خدا کرے آپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے، مانگنے سے پہلے آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ جب تھک جاؤ اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ دنیا کی خوبصورتی انسان سے ہے، اور انسان کی خوبصورتی انسانیت سے ہے۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ کوئی 4-5 قسم کے کھانے کھا کر بھی کہتا ہے آج مزہ نہیں آیا، اور کوئی ایک نوالا کھا کر بھی کہتا ہے شکر الحمدللہ۔ ہم کھڑے تو اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں۔ کیا ایسی نماز قبول ہوگی؟ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لادو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ جو اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دھوکہ بہت وفادار ہوتا ہے، آپ جس مرضی کو دے لوٹ کر آپ کے پاس ہی آتا ہے۔ مصلحت کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ، لیکن آپ ناسمجھوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں۔ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، جبکہ اسے کامیاب بنانے کے لیے اکیلے ہی جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ یا رب العالمین، میرے لیے زمین کے اس حصے کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے جہاں میں نے قیامت تک کے رہنا ہے۔ سر اور کردار ہمیشہ اونچا رکھو، اچھے برے دن آتے جاتے رہتے ہیں۔ لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہے۔ جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو سمجھ جائیں وہ آپ کے سائز کے نہیں۔ سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت العالمین کی پیروی ضروری ہے۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ خوش گمان ہونا اچھا ہے بجائے بدگمان ہونے کے۔ کبھی ہم جھوٹ سمجھ نہیں پاتے اور کبھی سچ جان نہیں پاتے۔ مشکل اپنا حل اور اپنا مہمان رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ عہدے پر رہتے ہوئے انسانیت دکھائیے، ریٹائرمنٹ کے بعد تو سبھی صوفی، حاجی اور فقیر بن جاتے ہیں۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ہوائی چپل کی طرح ہوتے ہیں، ساتھ تو دیتے ہیں مگر پیچھے سے کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں۔
میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ چلو مسکراتے ہیں ان حادثوں پر جنہیں خود پہ حاوی ہوتے دیکھ کر لگا تھا اب زندگی ختم ہونے والی ہے۔ نیکی کا فائدہ آدمی کی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کی اولاد کو بھی پہنچتا ہے اور بہت ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان ختم ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بدل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ لوگوں کا دل رکھتے رکھتے کب اپنا ٹوٹ گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے، اور یہ قدرتی ہے، اللہ نے باپ جیسا کوئی دوسرا انسان بنایا ہی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہے جن کی وجہ سے قیامت جیسا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ مقدر تب بدلتا ہے جب تم اللہ کے پاک فیصلوں پر شکوہ نہیں کرتے۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔